السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے کچھ اس غذا کے بارے میں جسے کھانے والا سونا قرار دیا جاتا ہے، جو بدن کو پوری طرح سے اندر سے سنوارنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ جی ہاں، کدو کو کبھی بھی معمولی سمجھنے کی غلطی نہ کریں۔ ویسے تو اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے تبصرے درکار نہیں، اتنا جان لینا ہی کافی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں شامل ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، کھانا تیار کیا۔ اس میں جو کی روٹی تھی اور شوربہ دار سالن، جسے کدو اور خشک گوشت کے ساتھ تیار کیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کے کناروں سے کدو تلاش کر کر کے اس کے ٹکڑے تناول فرما رہے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی دن سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی دن سے فرماتے ہیں مجھے کدو سے محبت ہو گئی کہ یہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، جس چیز کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ پسند فرمائیں، وہ یقینی طور پہ اپنے اندر بے پناہ افادیت کے خزانے چھپائے ہوئے ہے۔ ہمیں ان فوائد کو حاصل کرنا ہے اپنی رغبت کے ساتھ، اپنی جستجو کے ساتھ۔ تو آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کدو کو صرف اس لیے، اس کے فوائد پہ نظر ڈالے بغیر اس لیے پسند کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا ہے۔ تو یہ بڑی شاندار چیز ہے۔ کدو کا مزاج سرد تر ہوتا ہے، یہ بدن کو راحت اور سکون فراہم کرتا ہے۔ جو لوگ نظام ہضم کے مسائل سے گھرے ہوئے ہیں، معدہ کچھ ہضم نہیں کرتا، آنتیں ہضم نہیں کرتی، نظام ہضم کے مسائل رہتے ہیں، قبض، تیزابیت، گیس کے مسائل رہتے ہیں، ان کے لیے کدو بڑی بہترین غذا ہے۔ یہ بہت لطیف ہوتا ہے، سریع الہضم ہے، بڑی تیزی سے ہضم ہو جاتا ہے، نظام ہضم پر بوجھ نہیں بناتا، اور اس سے عمدہ غذائیت حاصل ہوتی ہے۔ فائبر سے بھرپور ہے، پانی سے بھرپور ہے، آنتوں کو صاف کر دیتا ہے، آنتوں سے فضلات کو نکال دیتا ہے، قبض کا خاتمہ کرنے کے لیے بہت اچھا ہے، تیزابیت وغیرہ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ صرف نظام ہضم کی اصلاح نہیں کرتا، بلکہ بدن کو راحت اور سکون پہنچاتا ہے، جس سے نیند بہتر ہو جاتی ہے، وسواس کا، خدشات کا، برے خیالات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ذہنی دباؤ تناؤ ختم ہو جاتا ہے، ذہنی صلاحیتوں میں نکھار آ جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ غصہ آنے کی کیفیت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جسم کی فالتو گرمی کو ختم کرتا ہے۔ جگر کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے یرکان وغیرہ کی صورت میں کدو بڑی لاجواب چیز ہے۔ یہ غیر طبی حرارت کی زیادتی سے، جو حرارت غریبہ پیدا ہو کے بدن میں بخار وغیرہ کی سی کیفیت رہتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ کدو بہترین مدر بول بھی ہے، پیشاب کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، پیشاب کی جلن کو، سوزش کو ختم کرنے کے لیے، یعنی مثانے میں سوزش ہو گئی ہے، پیشاب کی نالی میں سوزش ہو گئی ہے، اس کے لیے بہت اچھا کردار ادا کرتا ہے۔ جریان وغیرہ کی صورت میں کدو کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے، اور یہ بواسیری خون کو روکنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ سرد تر مزاج ہوتا ہے، بدن میں تسکین کی کیفیت پیدا کرتا ہے، بواسیری خون کو روکنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ کدو کے جو چھلکے ہیں، باریک باریک چھلکا جسے کھرچن ہم کہتے ہیں، یعنی چھری کے ساتھ رگڑ کے جو اوپر سے باریک باریک کھرچن اتاری جاتی ہے، کدو کو پہلے دھو لیں، اچھے سے صاف کر لیں، اس کے بعد کھرچن اتار کے اسے خشک کر کے پیس کے اپنے پاس رکھ لیں۔ اس کا چھوٹا آدھا پونا چمچ یہ صبح و شام کھائیں، انشاءاللہ بواسیر کے مریضوں کے لیے بہت جلد انتہائی نفع بخش ثابت ہوگا، بواسیری خون کو بھی روکے گا، تکلیف کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اسی طرح بخاروں کو ختم کرنے کے لیے جو لوگ آئے روز بخاروں کا شکار رہتے ہیں، کدو کا پانی جسے ماء القرا کہا جاتا ہے، بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے تیار کرنے کا کہ آپ کدو لیں، خاص طور پہ لمبا کدو اس سلسلہ میں زیادہ مفید ہے۔ اس کے اوپر کوئی آدھا پونا انچ موٹا آٹا گوندھ کے اس کا لیپ کر دیں، بعد میں آپ کسی تندور وغیرہ میں اسے رکھ لیں، یا چولہے پہ اسے پکایا جا سکتا ہے۔ جب مٹی سرخ ہو جائے، لال ہو جائے، تو مٹی کو آپ نے اتار دینا ہے۔ اگر تندور میں بھی رکھا ہے تو مطلب تندور میں کچھ وقت رہے، بعد میں آپ جب اسے نکالیں، مٹی سرخ ہو چکی ہو، تو اس مٹی کو اتار دینا ہے، کدو کو کاٹ کے اسے نچوڑ لیں، یہ کدو کا پانی آپ کو حاصل ہو گیا۔
یہ بہت ہی تسکین دیتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی کوزہ مصری ڈال کے میٹھا کر لیجئے، یا شربت کاسنی اس میں ملا کے آپ میٹھا کر سکتے ہیں۔ یہ کھانسی وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے بھی بہت اچھا ثابت ہوتا ہے، اور بخاروں کو ختم کرنے کے لیے، بدن کو راحت دینے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کدو کا سالن گاہے بگاہے کھاتے رہیں، اور اس میں کوشش کریں ہلکا سا نمک مرچ ڈالیں، زیادہ مسالے نہ ڈالیں تاکہ اس کی افادیت غائب نہ ہو جائے۔ اور کدو کو استعمال کرنے کی کئی ایک صورتوں میں سے یہ بھی ہے، ہم بڑے شوق سے خاص طور پہ اس طرح کرتے ہیں کہ کدو کو کش کر لیتے ہیں، جس طرح مولی کش کی جاتی ہے، بعد میں اسے دودھ میں ڈال کے تھوڑا سا پکاتے ہیں، اور پھر اسے گرائنڈ کر کے اس کا ملک شیک بنا لیتے ہیں۔ اس میں آپ گڑ وغیرہ شامل کر لیں حسب ذائقہ میٹھا کرنے کے لیے۔ یہ بہت ہی خوش ذائقہ ملک شیک بنتا ہے جسے ہر کوئی بڑے شوق سے پیے گا۔ اسی طرح دودھ میں کدو کو پکا کے اس کا حلوہ تیار کیا جا سکتا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کدو کو گرائنڈ کر کے اس کا جوس بنا کے وہ پیا جا سکتا ہے، تھوڑا سا لیمو نچوڑ کے۔ یعنی کئی ایک اس کے استعمال کی صورتیں ہیں، آپ جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں اسے۔ ویسے کدو کو باریک باریک کاٹ کے خشک کر کے پاؤڈر بنا کے لوگ کچھ تو اس طرح کرتے ہیں کہ ہر سالن میں اسے شامل کر لیتے ہیں، یا اسی طرح آپ اس کا پاؤڈر پھانک کے بھی کھا سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی لاجواب چیز ہے۔ ان شارٹ اگر کہیں تو نظام ہضم کی اصلاح میں اہم کردار ادا کرتا ہے، معدہ آنتوں کے مسائل کو دور کرتا ہے، دماغ کو فرحت اور تازگی دیتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے، دل کی قوتوں کو بحال کرنے کے لیے، گھبراہٹ بے چینی کو دور کرنے کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے، جسم سے غیر طبی حرارت ہیٹ کو ختم کرتا ہے جس سے ہم بہت سارے مسائل سے بچ جاتے ہیں، جگر کی اصلاح کرتا ہے، دل دماغ کو قوت دیتا ہے، جگر کی غیر طبی حرارت کو، گرمی کو زائل کر کے جگر کے افعال کو بہتر بناتا ہے، گردوں اور مثانے کے مسائل کو ختم کرنے میں بڑا ہی مؤثر ثابت ہوتا ہے، اور ضروری غذائی اجزاء سے، منرلز سے بھرپور ہوتا ہے، بدن کو تازگی دیتا ہے، ٹھنڈک پہنچاتا ہے، ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے۔ تو کوشش کریں اگر آپ پہلے شوق سے نہیں بھی کھاتے تو اس لاجواب چیز کو ضرور اپنی غذا میں شامل کیجئے اور فائدہ اٹھائیں۔ امید کرتا ہوں یہ کچھ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ آپ کدو کس طرح سے استعمال کرنا پسند کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔